قرآن مجید کے ساتھ ساتھ جتنے بھی مشہور اور معروف صحیفے اور کتابیں ہیں، ان تمام کتابوں کو بھی اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے میں نازل کیا ہے۔ جی ہاں، سن لیجئے، الحدیث الصحیحہ کے اندر یہ حدیث ہے، صحیفہ ابراہیمی کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی پہلی رات میں نازل کیا گیا تھا۔ اس کے بعد تورات ہے، اس وقت نازل کی گئی جب رمضان کے 6 ایام گزر چکے تھے۔ اس کے بعد انجیل ہے، یہ انجیل اس وقت نازل کی گئی جب رمضان کے 13 ایام گزر چکے تھے، رمضان کے مہینے میں نازل کیا جا رہا ہے۔ زبور ہے، داؤد علیہ السلام کے اوپر اس وقت نازل کیا گیا جبکہ رمضان کے 18 ایام گزر چکے تھے۔ اور قرآن مجید ہے، قرآن مجید کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت نازل کی گئی جبکہ رمضان کے 24 ایام گزر چکے تھے، جب تیسری طاق رات تھی تب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ اور رات بھر عبادتوں کو انجام دیجئے اور سحر کے وقت تک آپ جاگ کر کے رہیے۔ جب 2:30 بجے کا 3 بجے کا وقت ہوتا ہے تو ہم اور آپ جا کر کے سو جاتے، ارے انعام لینے کا وقت تو صحیح وقت وہی ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ رب العالمین اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جو مانگے تو میں اسے عطا کر دوں، اور عین ٹائم میں ہم اور آپ سو جاتے۔ وتر کے بعد آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، دوسری عبادتیں تو کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، آپ اللہ سے مانگیں، یہ رات فیصلوں والی رات ہے۔ اور دیکھیں میرے دوستو، یہ رمضان اور یہ قرآن، ان دونوں کا بہت ہی گہرا تعلق ہے، بہت ہی گہری مناسبت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامت، کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں چیزیں ایک بندے کے لیے کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں سفارش کریں گے۔ یہ روزہ اور قرآن جو ہے نا، دونوں کے اندر بہت گہرا تعلق ہے۔ اب دیکھیے، اللہ نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا، رمضان کے مہینے کے اندر اللہ نے روزہ کو فرض قرار دیا۔ جس رات میں قرآن مجید کا نزول ہوا، اللہ نے اس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر والی رات بنا دی۔ روزہ جو اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیا، اس لیے فرض کیا کہ ہم متقی بن جائے، تقوی والے بن جائے۔ اور قرآن مجید کو اللہ نے اس لیے نازل کیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن مجید بھی متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ اکبر، بہت گہری مناسبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں ایک بندے کے حق میں سفارش کریں گے۔ یقول الصیام، روزہ کہے گا کہ اللہ میں نے اس انسان کو دن کے اندر کھانے پینے اور شہوتوں کو پوری کرنے سے روک دیا تھا، تو اے اللہ تو اس کے حق میں میری سفارش قبول کر۔ اسی طرح سے قرآن کہے گا اے میرا رب میں نے اس انسان کو رات میں سونے سے روک دیا تھا۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کے حق میں ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اللہ کہے گا کہ چلو ٹھیک ہے، روزہ تمہاری سفارش بھی قبول ہے اور اے قرآن تمہاری سفارش بھی قبول ہے، اور روزہ اور قرآن کی سفارش سے ایک انسان جنت کے اندر چلا جائے گا، جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔